الرحمن الرحیم. میرا نام عبدالباسط ہے اور میں قربان اسکول کا طالب علم ہوں. آج ہم شروع سے عربی کا آغاز کریں گے اور آج کا جو ہمارا سب سے پہلا سبق ہوگا وہ ہے حرکت اور اعراب. اب ہر سبق کو شروع میں رکھنے کے لیے کوئی نہ کوئی ایک خاص وجہ ہوتی ہے. جس طرح اردو میں ہم دیکھتے ہیں ہماری جماعت میں کہ ہم شروع میں ہوتی ہے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے. میتھ میں ہر اس آسان سے آسان چیپٹر سے شروع ہو کے مشکل سے مشکل سٹیپ بائی سٹیپ چلتے ہیں. اسی طرح عربی میں حرکت اور اعراب ہمارے لیے اس لیے ضروری پہلے رکھا گیا ہے کیونکہ سب سے پہلے ہم نے عربی شروع کرنے سے پہلے اپنا کنسیپٹ کلیئر کرنا ہے کہ حرکت اور اعراب الگ الگ ہیں. اب ہمارے تعلیمی نظام میں حرکت اور اعراب ایک ہی کہا گیا ہے. اب میں کسی چھوٹی جماعت کے نہیں، آپ کو بڑی مثال جیسے 9ویں 10ویں کی مثال لے لیں. آپ اس بچے کو بلائیں سے کہا یہ لکھا ہے ظالم، اس پہ اعراب لگائے. اس نے اپنی آواز سے، اس نے بچپن میں الف ب پڑھی ہے، اس نے آواز بچپن سے پڑھتا آ رہا ہے زال لیمن ظالمن، بس اس نے اپنی طرف سے. اب آپ اس میں کہیں اس میں اعراب کیا ہے، وہ حیران ہو جائے گا یہ اعراب کیا ہے، میں نے تو آج تک ہمیشہ پڑھا تھا بس اعراب ہے. حرکت کیا ہے، وہ آپ پوچھیں گے اسے حرکت کیا ہے، وہ کہے گا مجھے پتہ ہی نہیں حرکت کیا ہے، ہم نے تو ہمیشہ کہا ہے درج الفاظ پہ اعراب لگائیں. اب اعراب اور حرکت میں فرق اس لیے ہم نے شروع میں رکھا ہے تاکہ ہمیں فرق پتہ چلے اور ہم عربی کو سیکھ سکیں. اب یہ ظالمن ہے، اب اس میں حرکت کیا ہے، حرکت ہم اپنی آواز کو کہتے ہیں جس سے ہم قرآن پڑھتے ہیں. جیسے زبر آ، زیر ای، پیش او، آ ای او، اس طرح کی ہماری آوازیں ہیں. اب جیسے ظالمن، یہ ہم زبر زیر اور پیش سے پڑھ رہے ہیں، اپنے اس الفاظ کو پڑھ رہے ہیں تو یہ ہماری حرکات ہو گئی. اور اعراب کیا ہوتا ہے، اعراب تو ہم تو اپنے تعلیمی نظام میں یہ پڑھتا رہے ہیں، یہ جو ہم نے زبر زیر پیش لگائی ہے اس کو ہم نے اعراب کہہ دیا. اعراب ہر کسی لفظ کے آخر میں جو حرکت آتی ہے اسے ہم اعراب کہتے ہیں. یہ اعراب ہے، وہ زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، تنوین ہو، جو بھی ہو، ہر لفظ کے آخر میں جو آتے ہیں وہ اعراب کہلاتے ہیں. اعراب سے ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے، اعراب سے ہم حالتیں پہچانتے ہیں. حالتیں 3 ہوتی ہیں، فاعلی، مفعولی، اضافی. فاعلی جو کام کر رہا ہو، مفعولی جس پہ کام ہو رہا ہو، اور اضافی دو اسم کا آپس میں تعلق کو اضافی کہتے ہیں. اب جب ہم ان کی اردو میں پہچان دیکھتے ہیں، فاعلی کی پہچان ہوتی ہے نے، مفعولی کی پہچان ہوتی ہے کو، اور اضافی کی پہچان نہیں ہوتی. اب جب عربی میں ہم ان کے دیکھیں تو فاعلی کی پہچان ہوتی ہے 2 پیش 1 پیش، مفعولی کی پہچان ہوتی ہے 2 زبر 1 زبر، اور اضافی کی پہچان ہوتی ہے 2 زیر 1 زیر. اب فاعلی، مفعولی، اضافی کے ہم نے اردو اور عربی میں ان کی پہچان کر تو لی. اب ہم جب ان کو دیکھیں ان کا استعمال کدھر اور کہاں آتا ہے، کس طرح آتا ہے، تو اب ایک مثال لیتے ہیں. حامد نے محمود کو مارا. حامد نے محمود کو مارا. اب اس میں فاعلی حالت اگر ہم دیکھیں، فاعلی حالت ہم نے کہا تھا جو کام کر رہا ہو. حامد محمود کو مار رہا ہے تو حامد ہو گیا فاعلی، اور اس کی ہم نے پہچان کس طرح کی، نے کے ساتھ. اب محمود کو مارا، محمود کو مارا جا رہا ہے، اس پر کام ہو رہا ہے، اور کو اس کے ساتھ آ رہی ہوگی مفعولی. اور اگر ہم اس کو عربی میں کریں، ضربہ حامد محمودن. اب ضربہ کو ہم نے مارا، حامدن فاعلی 2 پیش 1 پیش فاعلی آ گئی، اور محمودن 2 زبر 1 زبر مفعولی. دیکھیں 2 چیزوں کا اس میں میں آپ کو بتاتا ہوں مثال دے کے. ایک چیز ہے فرائض اور حقوق. آج کل
ہر بندہ اپنا حقوق مانگ رہا ہے کہ ہمیں یہ چاہیے، ہمیں یہ نہیں مل رہا، ہمیں کیوں نہیں مل رہا. ہر بندہ اپنا حقوق مانگ رہا ہے. فرائض کا کسی کو نہیں پتا کہ بڑوں کے ساتھ کیا کرنا ہے، رشتہ داروں محلے داروں کے ساتھ کیا کرنا ہے. کوئی اپنے فرائض کا نہیں جانتا، سارے اپنے حقوق کے جانتے. اب مفعولی کو کہتے ہیں کام جس پہ کام واقعہ ہو رہا ہو. جب اپنے کام واقعہ کر رہے ہوں گے، فرائض اپنے ادا کر رہے ہوں گے، انہیں حقوق خود بخود مل جائے گا. اس لیے حرکت اور اعراب سے قرآن پڑھا جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے. اب دعا مانگتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.